الله الرحمن الرحيم. إذا السماء رقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. چلیں سوری تھوڑا فاسٹ طریقہ ہے. ہاں وہی کوئی بات نہیں، میرا بھی یہی حال ہے، سانس میری ایک آیت میں پوری بیٹھتی ہی نہیں ہے. خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، انشقاق، سورۃ الانشقاق. انشقاق کا لفظی معنی ہوتا ہے نا پھٹ جانا، ہے نا، پھٹ جانا یا کھل جانا. کوئی چیز پھٹ کر کے بالکل کھل جاتی ہے نا. آپ کسی چیز کو دیکھیں گے، آپ اگر اس کو پھاڑتے ہیں، فار ایگزامپل ایک کوئی بال ہے نا، اس کو آپ نے پھاڑ دیا، اس کے اندر کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. یا کسی بھی چیز کو پھاڑ دینا، تو انشقاق کا لفظی معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، کھل جانا. اور ہم نے کیا پڑھا تھا، میں نے یہ حدیث پہلے بھی ریپیٹ کی تھی کہ سورہ انشقاق، سورہ انفطار، سورہ تکویر، ان صورتوں میں نا قیامت کے جو منظر ہے اس کو بہت اچھے سے بیان کیا گیا. تو ہماری جو یہ سورہ ہے، سورہ انشقاق، اس میں بھی قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے نا. تو دیکھتے ہیں اس کو. سب سے پہلے اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ آسمان کے پھٹنے سے ہوتی ہے. اور ہم نے آسمان کے پھٹنے کے بارے میں پہلے بھی صورتوں میں پڑھ رکھا ہے کہ یہ آسمان کیسے پھٹے گی، ہے نا، کیا حال ہوگا، اور دوبارہ سے اس کو پڑھیں گے ہم. تو یہ جو ہماری صورت ہے اس میں 25 آیت ہے، ایک رکوع ہے ہماری، حروف 403 اور کلمات 107. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے، جب آسمان پھٹ جائے گا. تو کب پھٹے گا، کس دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منظر کی شروعات کرتے ہیں نا. قیامت کے دن کے منظر کی شروعات کہاں سے؟ آسمان کے پھٹنے سے. اب آسمان کا ہی پھٹنا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہمیں ابھی سب سے زیادہ نزدیک آسمان نظر آتا ہے نا. زمین کے پیڑ پودے کو ہم اتنا زیادہ نہیں سوچتے ہیں. اگر آپ بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ لیں گے تو ہر شخص ایسا نہیں ہوتا جو پہاڑوں کو دیکھ سکے. بہت شخص ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑ کو دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں نا. کبھی انہوں نے اپنی لائف میں پہاڑ ہی نہیں دیکھی ہوئی ہے. سٹیز والے لوگ یا کوئی ایسی چیز جو باقی لوگوں سے مرحوم میری اردو ویک ہے تو باقی چیزوں کو نہیں دیکھ پائے. لیکن یہ جو آسمان ہے اس کو ہر ایک شخص دیکھ رہا ہے، ہر ایک شخص، ہے نا. اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو شروعات کرتے ہیں نا وہ بڑی بڑی نشانیوں سے کرتے ہیں. تو آسمان ہمارے سامنے سب سے بڑی نشانی موجود ہے. ہم نے سورہ نبا میں بھی آسمان کے بارے میں پڑھا تھا، ہے نا، کہ یہ آسمان کو اللہ نے کتنا مضبوط بنایا اور ٹکائے رکھا. یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی. لیکن یہی آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس صورت میں ذکر کر رہے ہیں کہ اس آسمان کو اس دن پھاڑ دیا جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا. اور یہ قیامت کے دن کا ہوگا، قیامت کے دن کا منظر ہے یہ. اور اس چیز کا ذکر نا سورہ فرقان میں بھی آتا ہے، سورہ رحمان میں بھی آتا ہے. آپ لوگ جو اگر سورہ رحمان جو ڈیلی پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر ہے. اور ایک سورہ میں ہے کیا ہے کہ اور آسمان پھٹ جائے گا کیونکہ اس دن وہ کمزور ہو جائے گا. آج جو آسمان ہمیں اتنا زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، اتنا زیادہ مضبوط، اتنی. اور ہاں ایک بات اور، ایسا نہیں کہ جو آسمان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں صرف اسی آسمان کی بات کی جا رہی ہے. نو، آپ سب کو پتا ہے کہ آسمان 7 آسمان ہے نا، 7 لیئر ہے، 7 آسمان ہے. تو ان سارے آسمانوں کی بات کی جا رہی، ان 7 آسمان کی.
سوچے نا، ہم سب سے نیچلا لیئر دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، اور وہ کتنا زیادہ بڑا لگتا ہے نا، لگتا ہے کتنا زیادہ بڑا ہے، کتنا مطلب پورے میں پھیلا ہوا ہے، ایسا ہمیں لگتا ہے نا. جہاں تک نظریں دوڑائیں وہاں تک آسمان نظر آتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی آسمان ہے، 7 آسمان ہے، اور 7 مضبوط آسمان اللہ نے قائم کیے ہیں. لیکن کل جب قیامت کا دن ہوگا تب اللہ کے حکم سے یہ 7 آسمان پھٹ جائیں گے. جیسے ایک پیپر کو آپ بیچ سے پھاڑتے ہیں نا، وہ 2 ٹکڑے ہو جاتی ہیں. یا آپ ایک کانچ کی کسی پیالی کو یا کانچ کی کسی چیز کو آپ اوپر سے پھینک دیں گے تو وہ کیسے چور چور ہو کر کے پھٹ جاتی ہے. اب یہ جو کیس رہتا ہے وہ انڈو نہیں ہو سکتا، یعنی کہ دوبارہ سے اس کو جوڑا نہیں جا سکتا. اگرچہ ہمارا جیسے پیالی ٹوٹ گئی تو دوبارہ سے اس کو نہیں جوڑ سکتے. یا کیسے اگزامپل دوں میں، ویسے اگزامپل جو دوبارہ سے نہیں ہو سکتا، دوبارہ سے اس کو واپس والی کنڈیشن میں نہیں لایا جا سکتا ہے نا. تو کچھ ایسا ہوگا ہمارا کہ آسمان جب پھٹے گا اللہ کے حکم سے، تب اس آسمان کو دوبارہ سے اس کے پرانے والے کنڈیشن میں نہیں لایا جائے گا. یعنی کہ یہ جو پروسیس ایک بار ہو گیا وہ ہو جائے گا، دوبارہ سے اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اذا السماء شقت، آسمان پھٹ جائے گا. تو سوچیں، جب آسمان جیسی عظیم مخلوق ہے نا، اتنا طاقت والا مخلوق اللہ کے حکم کے سامنے نہیں ٹک پائے گی تو ہم انسانوں کا کیا حال ہوگا. ہم انسانوں کی طاقت، مال، گھر، دنیا، جس کے بارے میں ہم اتنا زیادہ سوچتے ہیں، اتنا زیادہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں، اتنا زیادہ ہمیں ایٹیٹیوڈ ہے اس پر، اتنا زیادہ گرو ہے ہمیں اس پر، اس کا کیا حال ہوگا، ہے نا. ہم تب کیا کریں گے، ہمارے غرور کا کیا ہوگا. آگے ہمارا وَإِذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم مان لے گی اور اس کے لیے یہ لازمی ہے نا. ادینہ کا مطلب ہوتا ہے اجازت، توجہ سے سننا، ہے نا. کسی چیز کو توجہ سے سننا، اور اسی سے لفظ اذان بھی نکلا ہے. تو کسی چیز کو توجہ سے سننا یا مان لینا اس طریقے کا. تو یعنی آسمان اپنے رب کے حکم کو غور سے سنے گی، اور ایسا نہیں کہ بس سنے گی، سن کر مان بھی جائے گی، اور ایسا نہیں کہ ماننے میں ٹائم لگائے گی، فوراً مان جائے گی. آسمان کو جب حکم ملے گا وہ ختم ہو جائے گا. حقت کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے حق ہے، کہ اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کے لیے حق بھی ہے، اس کے لیے واجب بھی ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے، وہ اپنی رب کی بات کو مانے. اذینت کا مطلب سننا، اطاعت کرنا، اور حقت کا مطلب بھی اطاعت کرنا، مان جانا، ہے نا. حق ہے، واجب ہے اس کے اوپر. تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے، جب اس آسمان کو حکم دیں گے تو وہ ذرا بھی دیر نہیں کرے گی اور ترنت سے اللہ کے حکموں کو مان کر کے پھٹ جائے گی. پوری کائنات اللہ کی اطاعت کرتی ہے دیکھیں، لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم انسان بھول جاتے ہیں، ہم انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو انسان پر بھی یہ فرض ہے، انسان پر کو بھی اختیار دیا گیا، انسان پر بھی یہ واجب ہے، لیکن ہم انسان اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں. سوچو اتنی بڑی بڑی چیزیں، اور ایسا ہی نہیں کہ آسمان، آگے اور بھی ہے زمین، اور اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کیسے اللہ کے حکم سے ایک بار میں سب ادھر سے ادھر ہو جائے گا. لیکن بھی کیا کبھی ابھی تک کسی بھی بچی نے یہ چیز غور کیا ہے کہ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کی اطاعت کرتی ہیں تو کیا ہم اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ الفصلت، پھر ان سے اور زمین سے کہا دونوں آؤ، خوشی سے یا مجبوری سے. تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اور آسمان سے، تو کہا جاتا ہے کہ تم خوشی سے آؤ یا مجبوری سے آؤ، تو دونوں خوشی سے آتے ہیں، ہے نا. یعنی کہ کائنات اپنے رب کے حکم کے سامنے بالکل جھکی ہوئی، بنا کسی اعتراض کے، بنا کسی یہ کہ ہاں میرے رب ایک بار فرمائے گا اور میں اللہ کی بات کو مان لوں گی. تو ہمارے لیے یہ سوال ہے نا، ہمارے لیے یہ کوشچن ہے نا کہ جب آسمان اور زمین اللہ کے حکم کے سامنے جھکتے ہیں تو کیا ہم اپنے رب کے حکم کو اپنی زندگی میں سب سے اوپر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ ہم نے رکھا ہے سب سے اوپر اپنے رب کے حکم کو. تو بعض دفعہ اگر ہم اس چیز کو زبان سے بول بھی دیں کہ ہاں ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یا ہم اللہ کے حکم کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے ہیں، یہ چیز ہم زبان سے بول بھی دیں، لیکن جب ہم اس کو واقعی دیکھیں نا، پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. زبان سے تو کہہ دیتے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں وہ ایسا نہیں کرتے.
تو ان سب آیتوں سے صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سوچیں کہ ہاں آسمان پھٹ جائے گا بس ختم، نو، ہمیں اس پر ڈیپ سوچنا چاہیے، ہے نا، ڈیپ ریفلیکٹ کرنا چاہیے ان سب آیتوں پر. خیر وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ زمین کا جو کرنٹ شکل ہے ابھی جیسا ہے اور جو نظام ہے وہ پوری طریقے سے بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں بھی فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں ایک سمتل میدان میں جمع کرے گا. اب وہ جو زمین ہے، یہاں جو کہا گیا ہے کہ زمین پھیلا دی جائے گی، تو کیسی پھیلا دی جائے گی کہ ابھی زمین جو ہے آپ غور کریں گے تو اوبڑ کھابڑ یہ ساری ہے نا، یہ زمین کے اوپر ہم نے بڑے بڑے بلڈنگز بنا رکھے ہیں، ماؤنٹینس ہے، ٹریز ہے، اور زمین کے اوپر کیا کچھ نہیں بنا ہوا ہے نا، ساری چیزیں تو زمین کے اوپر ہے، سمندر ہے، لوگوں کے رہنے کا ہے، کھانے پینے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ جو بھی زمین ہے وہ بالکل اسٹریٹ کر دیا جائے گا، اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بکھر جائے گا. فار ایگزامپل آپ کوئی چادر کے اوپر کوئی سامان رکھتے ہیں، ڈھیر سارا سامان ہے نا، کچھ بھی چیزیں چھوٹی بڑی جو بھی چیز ہے، اب آپ نے اس چادر کو پکڑ کر کے ایسے جھاڑ کر کے پھیلا دیا ہے نا، تو ایک تو کیا ہوگا کہ وہ پھیلانے سے وہ چادر جو ہے وہ پوری طریقے سے اسٹریٹ ہو جائے گی، اسٹریٹ ہو کر کے پھیلے گی. اور دوسری چیز کی پھیلانے سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو چیز، اس کے اوپر جو چیز بھی ہوں گی اس چادر کے اوپر، وہ ساری چیزیں ہماری کیا ہوگی، بکھر جائیں گی، ہے نا، لائک پوری طریقے سے بکھر جانا. جیسے دسترخوان میں سامان وغیرہ رہتا ہے نا، اور کوئی بچہ اس دسترخوان کو ایسے پکڑ کے کھینچ دیتا ہے یا جھاڑ دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کا سارا سامان بکھر جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح کل قیامت کے دن زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اسٹریٹ کر دیا جائے گا، ہے نا، دور دور تک چیزیں نظر آنے لگے گی پوری طریقے سے اسٹریٹ، اور اس پہ کچھ بھی نہیں بچے گا. اور اسٹریٹ کر کے کیا ہو جائے گا، وہاں پہ ایک ایسا میدان ہوگا جہاں پہ سب کو جمع کر دیا جائے گا. اس میدان کو اسٹریٹ کیا جائے گا، فلیٹ کیا جائے گا، تاکہ وہ سارے لوگ اس سمتل میدان میں جمع کر دیے جائیں. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر جو کچھ ہے اسے باہر نکال دیں گی اور بالکل خالی ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے بولا ابھی، اوپر والی چیزوں کو بولو نا، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں. تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ زمین اپنے اندر موجود مردے یا جو کچھ بھی اس میں دفن ہے، پیٹرول ہو گئے، خنیج ہو گئے نا، زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کی بھی کتنی ساری لیئرز ہیں نا زمین کے اندر کی، وہ ساری چیزیں زمین کل قیامت کے دن سب کچھ باہر نکال دی. ایون آپ سورہ جب زلزلہ پڑھیں گے، جب میں نے سورہ زلزلہ کو فرسٹ ٹائم پڑھا تھا، اس کی تفسیر پڑھی تھی، مطلب میں اتنا، مطلب پتہ نہیں اتنا یہ لگ رہا تھا میرے کو، اتنا رونا آ رہا تھا، اتنا روئی تھی میں سورہ زلزلہ پڑھ کے. تو سورہ زلزلہ میں بھی یہ چیز آتا ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. زمین کے اندر جتنا کچھ بھی بوجھ ہے، اتنے سالوں سے جو پڑے ہوئے مردے ہیں، اتنے لوگ جو دفن ہیں زمین کے اندر، وہ ساری چیزیں باہر کر دی جائیں گی، ہے نا. اور اس کے بعد جو پیٹرولز وغیرہ ہوں گے، جو بھی خنیج، جو کچھ بھی ساری چیزیں، اب پتہ نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سارے سین آ رہا ہوگا یا نہیں آ رہا ہوگا، جو بھی میں چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، لیکن میرے ذہن میں جب میں ان چیزوں کو بتاتی ہوں تو ایک سین کریٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ سوچیں آسمان کا پھٹنا، ہے نا، آپ سوچیں کہ زمین کو ایسے جھاڑ کر کے سیدھا کر دینا، جس سے ساری چیزیں اوپر اٹھ کر کے پھر ایک طریقے سے بکھر جائیں گی، پھر زمین کا اندر کے ساری چیزوں کو اگل کر کے باہر کر دینا، ہے نا، جیسے کھنگال دینا بولتے ہیں نا چیزوں کو، اس طریقے کا کر دینا. تو ایک سین آپ اگر سوچیں تو کتنا بھیانک سین ہوتا ہے نا، کہ انسان وہاں پہ بالکل ڈر جائے گا کہ اب تو گئی میں، اب تو ہمارا ہو گیا. تو جو دنیا میں دفن بھی ہو گئے ہیں ان کو بھی اس کا اثر پڑے گا کہ وہ بھی دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے، ہے نا. نبی سوری نہیں، ہاں آگے ہیں. میں تھوڑا سا کنفیوز، میں آیت نمبر 5 بتا رہی تھی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا لَحُقَّتْ، نو 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 نو،
یہ آیت نمبر 4 کی تفسیر تھی، میں نے آیت غلط پڑھ دی تھی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ کا تھا۔ ابھی ہم پڑھیں گے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گی اور اس کے لیے یہی لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی یہ چیز فرمائی نا کہ آسمان جو ہے وہ اپنے رب کا حکم مانے گی، تو پھر سے وہی بات ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ کیوں ریپیٹ کی جا رہی ہے؟ آسمان اپنے رب کے حکموں کو مانی اور دوبارہ سے یہ چیز ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ زمین بھی اپنے رب کا اطاعت کرے گی، رب کے حکم کو مانے گی۔ تو اس ریپیٹیشن میں انسان کے لیے نا ایک ریمائنڈر ہے۔ کیا ریمائنڈر ہے؟ کہ جب زمین بھی مان رہی ہے، آسمان بھی مان رہی ہے، تو بندہ کیوں نہیں سنتا؟ انسان کیوں نہیں مانتا؟ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ کے ایک حکم کے آگے سر جھکا رہی ہے، ایک حکم کے آگے تباہ ہو رہی ہے، تو انسان کو کس چیز کا غرور ہے؟ انسان کیوں نہیں بات مانتا؟ اور یہ چیز ہمیں خود سے کویشچن کرنا چاہیے نا، کہ جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، چلو جس نے نہیں پڑھا وہ نہیں جان رہا ہے، آپ لوگوں نے پڑھ لیا، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کے حکم کو مانتی ہے، تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ آپ خود سے سوال کریں کہ ہم کیوں نہیں مانتے، میں کیوں نہیں مانتی، میں یہاں پہ نافرمانی کیوں کر رہی ہوں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ریپیٹ بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایک بار تو بندے نے پڑھ لیا، اب دوبارہ سے پڑھ رہے ہیں تو اس چیز کا ریمائنڈر ہو جائے، ریمائنڈ ہو جائے نا۔ تو قیامت کے دن اللہ کا حکم بالکل فائنل ہوگا۔ چلو ابھی تو ہمارے پاس چوائس ہے، بالکل ہے نا، کہ نماز پڑھیں یا چھوڑیں، ایک چوائس ہے ہمارا، قرآن پڑھیں یا چھوڑیں، یہ اللہ نے انسان کو چوائس دے رکھی ہے، اللہ نے بتا دیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط، لیکن پھر انسان کو ایسا نہیں کہ ایک ہی راستے پر ٹکا دیا، نو، اللہ نے پوری طریقے سے انسان کو ایک چوائس دے دیا کہ تمہاری مرضی ہے، تم نے پڑھنا ہے پڑھو، قرآن پڑھنا ہے پڑھو، گناہ سے بچنا ہے نہیں بچنا ہے تمہاری مرضی، لیکن ایٹ دا اینڈ جو فائنل ریزلٹ ہوگا وہ اللہ کا ہوگا۔ یہ چیز اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اب چاہے تو بندے کی مرضی، اب کوئی بھی بندہ، شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا جو اپنے لیے بربادی چنے گا یہ سب سننے کے بعد، اور جو چن لیا یہ سب سننے کے بعد بھی گناہ کرے تو پھر کیا ہی کہہ سکتے ہیں پھر ایسے بندے کو۔ خیر آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تم اپنے رب کی طرف محنت کرتے ہوئے بڑھے جا رہے ہو، پھر تم اس سے ملنے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں ابھی میں بات کروں تو بہت کم ہو جائے گا، لیکن آپ اس پر تھوڑا سا ڈیپ ریسرچ کریے گا۔ کون سی آیت؟ آیت نمبر 6، جہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے انسان بے شک تم اپنے رب کی طرف محنت کرتے ہوئے بڑھے جا رہے ہو، پھر تم اس سے ملنے والے ہیں، ہے نا؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ چیز، تم رک نہیں سکتے، اور کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنی لائف میں رکا ہوا ہے، نو ون، سارے لوگ محنت کر رہے ہیں، تم کنٹینیوس محنت کر رہے ہو، اور یہ محنت تمہیں اپنے رب کی طرف لے جا رہی ہے، چاہے تم دنیا میں بزی ہو، پڑھائی کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، گھر سنبھال رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، ہر گزرتا ہوا دن تمہیں اللہ کے سامنے، تمہیں اللہ کے ملاقات کے قریب لے جا رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ملاقات کی بات کی ہے، ایسا نہیں کہ تم اللہ کو دیکھ لو گے یا تم قیامت کو دیکھ لو گے، نو، ڈائریکٹ اللہ نے ملاقات کی بات کی ہے۔ اب ذرا اس پر غور کریں، محنت والی چیز پر۔ تو جو انسان ہے جب پیدا ہوتا ہے، ایون پیدا نہیں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس ٹائم سے ہی وہ بندہ اسٹرگل کرتا ہے، وہ انسان اسٹرگل کرتا ہے، پھر وہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، جب وہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے ہی اس کی اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اسٹرگل جو ہے ہماری وہ ٹین ایج کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن نو، ایکچوئل میں ایسا نہیں ہے۔ اسٹرگل جو ہے ہمارا وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے۔ کیسے شروع ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، جب بچے کی پیدائشی ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ رونے کے لیے اسٹرگل کرے گا، دودھ پینے کے لیے اسٹرگل کرے گا، نہیں پی پائے گا تو کتنا رونے سا لگتا ہے، کتنا گھبرا جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، تو یہاں سے اس کی اسٹرگل ہو گئی۔ پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، بولنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، چلنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے نا؟ ایک بچہ جب چلنے لگتا ہے تو بار بار گرتا ہے، بار بار گرتا ہے نا؟ یہ اس کی اسٹرگل ہے، اور یہاں نہیں بیان کیا جا رہا ہے وہ اسٹرگل جو ہم بس اپنے بزنس کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، یہاں پہ اللہ نے بالکل پیدائشی سے، بلکہ اس سے پہلے سے جو اسٹرگل انسان کی چلی جا رہی ہے، جو محنت انسان کی چلی جا رہی ہے، اس محنت کے بارے میں اللہ نے بیان کیا اور کہا ہے کہ تمہاری ایک ایک محنت، ایک ایک محنت، ایک ایک محنت تمہیں تمہارے رب کے قریب کرتے جا رہی ہے۔
یعنی کہ ہمارا ہر گزرتا ہوا دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا کرنے سے اللہ کے ملاقات کے قریب کر رہی ہے نا. اور یہ چیز یہ جو آیت ہے ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ ایٹ دا اینڈ کتنی بھی محنت کر لیں ہے نا. ایک محنت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم گھر بنانے ہیں، پیسے اکٹھا کرنے ہیں، کار خریدنے ہیں، تو اپنے شوق پورا کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں نا. اور سوچتے کیا ہے کہ اگرچہ مجھے یہ جاب مل گئی بس ختم ہے، میری زندگی سیٹ ہے. اگرچہ میرا گھر بن گیا تو مجھے اور کوئی کام نہیں. اگرچہ میری بیٹیوں کی شادی ہو گئی تو اب تو میرے سر کا بوجھ ختم ہو گیا، اب کوئی کام نہیں ہے نا. ایسا ہم سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ تمہاری یہ محنت، تمہاری جو کام ہے وہ اللہ کی ملاقات کے قریب کر رہی ہے تمہیں سکسیس کے قریب نہیں. ایسا نہیں کہ تم یہ کر رہے ہو، تم گھر بنانے کے قریب پہنچ گئے، تم نے گھر کی ریبن کاٹ دی اور ختم. نو، اس کے بعد بھی تمہارے اسٹرگل ہوں گے. تو تھوڑا سا اصل سوال اپنے آپ سے یہ کرنا ہے، اللہ نے تو فرما دیا کہ تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ تم جا رہے ہو اور اس سے ملاقات ہوگی. تو اب اصل سوال ہمارا یہ ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی ہماری، تو کیا ہم کیا لے کر کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس، ہے نا. کیا اپنے بد اخلاق لے کر کے جا رہے ہیں، اپنی غلطیاں، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کے جا رہے ہیں، ہے نا، اپنے حرام ڈیزائرز لے کر کے جا رہے ہیں. تو اللہ سے ملاقات کا تو طے ہے. آپ نے ابھی آیت پڑھ لی، اب تو مجھے نہیں لگتا کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا. تو اب خود سے سوال کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے تو ہم اپنے ساتھ لے کر کے کیا جا رہے ہیں. بعض دفعہ ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں نا کہ کبھی بھی بیڈ ایکسپریشن نہ ہو، ہے نا. اچھا سے اچھا ہم بن کر کے جائیں، بن ٹھن کے جائیں، کچھ اچھا کھانے کو لے جائیں یا کچھ اچھی چیزیں لے جائیں جس سے سامنے والا خوش ہو. یا اپنے پسند کے کسی شخص سے ملنے جا رہے ہیں جو ہمیں بہت پسند ہے، یا ہمیں صدیوں سے انتظار ہے کہ ہم اس سے مل سکیں، ہے نا. اور جب ہم اس سے ملنے جا رہے ہیں تو ہم تھوڑی چاہیں گے کہ ہم ایسے ابڑے کھابڑے سے اور برے اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جائیں. نہیں، آف کورس ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کچھ اچھا کر کے جائیں. تو آپ جب اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا لے کر کے جا رہے ہیں. آپ نے اچھے اعمال کیے؟ آر یو شیور کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کانفیڈینس نہیں کہہ سکتے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ یہ اس چیز کے لیے شیور ہے کہ ہاں میرے پاس ایسے اعمال ہے جس سے میرا رب خوش ہوگا، یا میں نے اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے. اب غلطیاں تو ہو جاتی ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن میں نے اپنی لائف جو ہے وہ اللہ کی خوشی، اللہ کو رضا کرنے کے لیے گزاری ہے. یہ کانفیڈنس ہے تب ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو اپنی زندگی پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ نے ایک حدیث بھی سنی ہوگی، صحیح البخاری کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم غریب یا پھر مسافر ہو، ہے نا. تو آپ دیکھیں یہاں پہ مسافر کیوں کہا گیا. تو مسافر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ راستے کو پرماننٹ گھر بنانا نہیں ہوتا. کوئی بھی مسافر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی راہ چلتا شخص ایسا نہیں، چاہے وہ کتنی بھی ٹریولنگ میں ہو، کبھی بھی وہ نہیں چاہتا کہ میں اس لوکیشن پر ایک اپنا پکا گھر بنا کر کے جاؤں گا. ہرگز نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ہاں میں نے ٹینٹ لگا دیا، اب آگے جا کر کے ٹینٹ لگانا ہے. بھلے وہ اس ٹینٹ کو خوبصورت بنانا چاہے گا، ہے نا، اپنی سہولیت کے حساب اپنے کمفرٹیبل کرنا چاہے گا اس کو، لیکن کبھی بھی کوئی مسافر ایسا نہیں ہوگا جس نے راستے پر پکا گھر بنایا ہو. کیوں؟ اس کا مقصد ہوتا ہے منزل تک پہنچنا، نہ کہ راستے پر ہی سب کچھ چھوڑ دینا. اگر وہ راستے کے چکر میں رہے گا تو پھر وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم غریب یا پھر ایک مسافر ہو. آگے پڑھتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو گروپ کا ذکر کریں گے، ہے نا. پہلے والا ہم پڑھ لیتے ہیں، سیکنڈ والا شاید بعد میں آئے. پہلا گروپ ہے جن کا کتاب اعمال، نام اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گی. نام اعمال کیا ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، ہم نے بہت بار اس چیز پر ڈسکشن کی ہے نام اعمال کے بارے میں، ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو نام اعمال کے بارے میں معلوم ہوگا. تو ایک گروپ جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور یہ دائیں ہاتھ میں دینا نا کامیابی کی نشانی ہوگی.
کہاں چلی گئی آیت نمبر کتنی ہے؟ آیت نمبر 7 ہے نا. اور نام اعمال سب کو ہاتھوں میں دے. ہاں، تو جس کے نیک اعمال جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا، اور یہ اس کے لیے خوشخبری ہوگی. دائیں ہاتھ میں نام اعمال دینا مطلب کہ آپ کے اعمال میں آسانی کی جائے گی، آپ کو آسان کر دیا جائے گا آپ کے نام اعمال، ہے نا. تو اب جب ان کو ریکارڈ دے دیا جائے گا، ایک جگہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سورہ میں خوشی کا ذکر کرتے ہوئے کہ لو میری کتاب کو پڑھو، یعنی کہ خوشی سے، بالکل. یعنی جب انہیں اپنا ریکارڈ دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہیں گے کہ دیکھو میرا ریکارڈ ہے نا. جب کوئی چیز ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، ہمارا رزلٹ اگر آپ سمجھ جائیں بہت اچھا آتا ہے ہمارا رزلٹ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی سے سب کو کہتے رہتے ہیں دیکھو میرا ریکارڈ، دیکھو میرا رزلٹ، دیکھو بہت اچھا آئے گا، ہے نا. تو اس دن ایسا ہوگا جن کو ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گی تو ان کے لیے کامیابی کا ایک سائن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے نیک اعمال زیادہ کیے ہیں. اور وہ خوشی سے پھر اپنے اعمال کو اپنے پریوار والے، اپنے لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ دیکھو یہ میرا ریکارڈ. اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے جو اعمال ہے اس کو اللہ کے لیے سنبھالا ہوا تھا، دنیا میں اس نے اللہ کی اطاعت کی تھی، اللہ کی فرما برداری کی تھی. اسی لیے اب اس کا صلہ یہ ہے نا، اسی لیے اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس کو دائیں ہاتھ میں دے کر کے اللہ تعالیٰ خوش کر دیں گے. آگے ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب آسان لیا جائے گا. تو یہ چیز جو میں نے ابھی بولی کہ جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا جو حساب ہے وہ آسان ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ آسان حساب سے مراد صرف اعمال کو پیش کیا جانا ہے، نہ کہ ڈیٹیل. مطلب ایک ہوتا ہے کسی چیز میں بہت ڈیٹیلنگ، یعنی کہ ایک ایک چیز کب کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، وہ چیز نہ مٹ رہی ہے نہ کچھ ہو رہی ہے. کسی چیز کو اگر ڈیٹیل سے دیا جائے تو وہ ہارڈ ہو جاتی ہے، اور کسی چیز کو آسان کر دیا جائے یعنی کہ بس ہاں تھوڑی بہت چیزیں. تو آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ بالکل بس صرف عمل کو پیش کر دینا، اس میں کسی قسم کی ڈیٹیل انٹروگیشن نہیں ہوگی، کسی قسم کی ڈیٹیلنگ نہیں ہوگی کہ کب کیا یہ وہ. مطلب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ آسانی کریں گے، ہے نا. اس دن اس کے لیے آسانی کر دیا جائے گا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس کو مٹا دیا جائے گا اور اس کے نام اعمال آسان ہو جائیں گے. آپ سوچیں جب ان کے گناہ مٹ جائیں گے تو آف کورس ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز آسان ہو جائے گی. تو حضرت عائشہ اس آیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت کو انہوں نے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جس شخص سے باریک باریک حساب لیا گیا وہ مشکل میں پڑے گا. اب فرسٹ تھنگ کیا؟ آسان حساب، یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا کہ بالکل باریک ہر چیز ڈیٹیل میں نہیں لیا جائے گا. سیکنڈ، ابھی جو میں نے پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو انہوں نے بولا، تو نبی کریم سمجھا رہے ہیں یہاں پہ کہ باریک باریک حساب جس کا لیا جائے گا وہ مشکل میں پڑے گا. اگر آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی نوٹس کی جائے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ہم دن بھر میں کتنی ساری غلطیاں کرتے ہیں نا، تو اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نوٹس کیا جائے تو ہمارے لیے وہ چیزیں کتنی ہارڈ ہو جائے گی. اگر ایک دن کی چھوٹی سے چھوٹی غلطیاں کو آپ غور کریں گے تو کتنی غلطیاں ایک دن کی ہماری ہوں گی، کتنے گناہ ہمارے ایک دن کے ہوں گے. لائک چھوٹی غلطیاں میں کسی کو دیکھ کر کے منہ بنانا، خیر یہ تو بڑی غلطی ہو گئی نا. کل متففین میں ہی ہم نے یہ چیز پڑھا تھا نا کہ کسی مومن شخص کو دیکھ کر کے منہ بنانا، وہ تو قرآن میں درج ہو گیا. چھوٹی غلطیاں کہہ دی جائیں تو بہت چھوٹی غلطیاں، اس کو بھی اگر ریکارڈ کر لیا گیا تب وہ نام اعمال خود بخود مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمارے حساب کو آسان کر دیجیے. بہت دعا کرنی چاہیے اس چیز کو کہ ہمارا حساب آسان ہو، ہمارا حساب آسان ہو، ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو. ایک کلاس میں کر رہی تھی، الحمدللہ کر رہی ہوں، تو اس میں نے سنا تھا، میری استاذہ نے یہ چیز کہا تھا کہ جب بھی آپ وضو بنائیں نا اور جب آپ اپنے دائیں ہاتھ کو دھو رہے ہوں تو اللہ سے یہ دعا کرے دھوتے وقت، دایاں ہی ہے نا، ہاں سوری، اللہ سے یہ دعا کرے دھوتے وقت کہ اللہ تعالیٰ
مجھے میرے نام اعمال اسی ہاتھ پر دیجیے گا۔ اب آپ دن میں 5 بار وضو بنا رہے ہیں اور دن میں آپ 5 بار اللہ سے یہ چیز کہیں گے دائیں ہاتھ کو دھوتے وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ہاتھ میں نام اعمال دیجیے گا، اور پھر دوسرے ہاتھ کو دھوتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ہاتھ میں نہیں دیجیے گا۔ آپ دن میں اگر منیمم 5 بار وضو بنا رہے ہیں اور 5 بار اللہ سے آپ نے دھوتے ہوئے دعا کر لی، تو سوچے جو بندہ 5 بار اگر مانگ رہا ہے اللہ سے دن بھر میں، تو اللہ اتنے رحیم اتنے کریم کہ دعائیں نہیں سنیں گے؟ کیا حساب آسان نہیں کریں گے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا بعض دفعہ ہمیں بہت بڑے نقصانات سے بچاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، جیسے میری باتیں اسی لیے لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ میں کچھ زیادہ ہی بولتی ہوں، چلے میں بول ہی دیتی ہوں۔ جیسے ہم وضو بنا رہے ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں نا، تو ہم نے دعا کی کہ اللہ میرے نام اعمال کو اس ہاتھ میں دیجیے گا۔ پھر ہم نے اپنے چہرے کو دھویا، ہم نے بولا کہ اللہ تعالیٰ میرے چہرے کو اس دن نور سے منور کر دیجیے گا جس دن بہت سارے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے، ہے نا۔ مان کے چلو ہم نے اپنے ناکوں پر پانی ڈالا اور ہم نے بولا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی ناک سے جنت کی خوشبو کا مطلب خوشبو میں سونگھ سکوں یا اسمیل کر سکوں۔ یا پھر ہم نے پاؤں کو دھویا، ہم نے پاؤں کو دھوتے وقت بولا کہ اللہ تعالیٰ اسی پاؤں سے مجھے جنت کے راستے پر لے جائیے گا۔ دوسرے پاؤں کو دھویا، یا اللہ اسی پاؤں سے ہمیں پوسرات کا راستہ چلنا آسان کریے گا۔ اس طریقے کی دعا مانگ لیں، ہے نا۔ کیا ہوگا اس سے؟ ہمارا بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کو پہلے بات آپ کے ذہن میں یہ چیز بس جائے گی، آپ کا وضو میں بھی دھیان جائے گا، وضو بھی اچھے سے ہوگا۔ سیکنڈ تھنگ، آپ کے زبان میں یہ چیز بچ جائے گی۔ فورتھ کی آپ تھرڈ کی آپ بار بار اگر اس چیز کو ریپیٹ کریں گے، ایک دن میں 5 بار 6 بار ریپیٹ کریں گے، اللہ کیسے نہیں قبول کریں گے؟ 110% قبول کریں گے۔ تو اللہ نے اگر اس چیز کو قبول کر لی تو پھر 100% سیور آپ کے ساتھ آسانی ہوگی، ہے نا۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، بالکل فائدہ اٹھائیں، اور آج سے ہی شروع کر دیں کہ وضو بنائیں تو کوشش کریں اگر چہروں کو دھو رہے ہیں تو چہرے کے لیے دعا کریں، ہاتھوں کو دھو رہے ہیں ہاتھے کے لیے، سر کے لیے دعا کر رہے ہیں، پیشانی دھو رہے ہیں، اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں میری پیشانی پکڑ پکڑ کے مجھے جنت کی طرف لے جائیں۔ تو ایسی دعا ہم کر سکتے ہیں، ہے نا۔ خیر، آگے ہے ہمارا کیا ہے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ دنیا میں اگر ہمیں کچھ اچھا رزلٹ مل جاتا ہے، یا کوئی مان کے چلو جوائننگ لیٹر مل گئی یا کچھ بھی مل گئی ہے نا، ہم نے گھر خریدا، ہم اس کے پیپر کو لے کر کے دوڑے دوڑے پھرتے ہیں کہ دیکھو نا دیکھو نا دیکھو نا، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو سوچیے کہ قیامت کے دن جب ہمیں اصل کامیابی، اس کامیابی کو دنیا کی کسی کامیابی کے ساتھ میں کمپیئر کر ہی نہیں سکتی ہوں، میں کوئی ایگزامپل اس میں دے ہی نہیں سکتی ہوں۔ آپ خود سے سوچ لیں کہ جب بالکل فائنل جو کامیابی ہوتی ہے ہماری، اس کا پیپر ہمیں مل گیا اور اس میں ہم اگر جیت گئے، ہماری جیت ہوئی، تو بس بندہ کیا کرے گا کہ وہ اپنے لوگوں کو خوشی خوشی دکھائے گا، خوشی خوشی لوٹے گا، ہے نا۔ کیا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ تو یہ جو خوشی ہوگی نا ہماری، وہ دنیا کی ہر خوشی سے بڑی ہوگی۔ سورہ المؤمنین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب لوگوں کے بارے میں کہ یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کیسے بنیں گے ہم ایسے لوگوں میں، کیسے شامل ہوں گے؟ تو بہت طریقے سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنے اعمال پر غور کرنا، اپنے گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کو بڑھانا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اگنور نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو اگنور نہیں کرنا، کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا، سمے کو نہیں گنوانا، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ یہ سب چیزیں کر کے ہم نا انشاءاللہ تعالی اللہ اگر سن لے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ آخری آیت ہے ہماری، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ منظر چینج ہو رہا ہے اور گروپ 2 کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پہلے انسان کے بارے میں بات کی گئی کہ اس کو رائٹ ہینڈ میں کتاب ملے گی، اب دوسرے شخص کو پیٹھ کے پیچھے سے دی جا رہی ہے۔ مطلب پیٹھ کے پیچھے سے دینا نا کسی چیز کی رسوائی یا بد انظامی کا نشانہ ہے۔ مطلب آپ کو کوئی چیز اگر آپ کے پیٹھ کے پیچھے سے دی جا رہی ہے، یا پیٹھ کے پیچھے سے دینا، میں اس کو کیسے سمجھاؤں آپ کو؟
لائک لو پکڑو، ہم دیتے ہیں نا پیٹھ کے پیچھے سے ٹھکراتے ہوئے، بالکل ذلیل کرتے ہوئے، تو وہی ہوتا ہے پیٹھ کے پیچھے سے دینا. تو یہ پیٹھ کے پیچھے سے دینا اس چیز کا کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس میں اس کی رسوائی ہوگی، یا اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا. تو اس کے بعد جو اگلی آیت ہم پڑھیں گے اس میں اللہ بتائیں گے کہ وہ تباہی کو پکارے گا، ہے نا، وہ بالکل تباہ ہو جائے گا. مطلب وہ اس کو وہاں پہ سمجھ آ گیا کہ میں تو اب گیا. اب وہ موت مانگے گا، بھیک مانگے گا، کچھ بھی کر لے گا، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، کوئی آپشن نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں بچے گا، ہے نا. تو دنیا میں ہر ایک انسان اپنا ریکارڈ لکھوا رہا ہے. ہماری کوئی بھی بات، کوئی بھی چیزیں اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ایون اللہ تعالیٰ سورہ الاسراء میں فرماتے ہیں، اور ہر شخص کو اعمال ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا. یعنی کہ چھوٹا سے چھوٹا نیک اعمال یا چھوٹا سے چھوٹی غلطیاں کچھ بھی بیکار نہیں ہے، کچھ بھی اگنور کرنے کے لائق نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہمارے نام اعمال، یا ہم ان گروپ 2 والے میں شامل ہو کہ ہمارے نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے. تو اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے یا ہمیں پچھتانا پڑے اس چیز کو لے کر کے، ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے ہی سمجھ جائیں. آپ کو یہ تفسیر کیوں بتایا جاتا ہے؟ پہلی بات تو خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو تفسیر پڑھ رہے ہیں، ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں جن کے سامنے اگر یہ بات کہہ بھی دی جائے کہ تفسیر پڑھنا ہے تو ان کو وہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی کہ تفسیر کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے، اور آپ لوگوں کو اللہ نے سمجھانے کے لیے رستہ دیا ہے نا. آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے. تو اب جب آپ کو موقع دیا ہے، آپ لوگ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے نا، اپنے اتنے سارے بندوں میں چنا، موقع دیا. اب آپ کو چاہیے کہ آپ سننے کے بعد چیزوں کو اگنور نہ کریں، ہے نا، بلکہ اس پر کام کریں. آپ نے سن لیا نام اعمال کے بارے میں، تو اب آپ کے ذہن میں یہ چیز بس جانا چاہیے. جو لوگوں کو نیند نہیں آتی ہوگی، جو بچیاں دھیان سے سنتی ہوں گی، تو میں ان سے تو یہی ایکسپیکٹ کروں گی کہ وہ اپنے دماغ میں یہ چیز کو بٹھا لیں کہ ہماری ہر چھوٹی سے بڑی چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، ہر ایک چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ریکارڈ کروا رہے ہیں وہ ایسے کرائیں، ایسے کام کریں کہ ہمیں کل قیامت کے دن رسوا نہ ہونا پڑے. کیونکہ اگر ہم کل کو قیامت کے دن رسوا ہو گئے تو کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا. کوئی ایسا آپشن نہیں ہے، کوئی انڈو کا آپشن نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں واپس جا ہی نہیں سکتے، ہم کچھ اریز ہی نہیں کروا سکتے. کوئی سوز پیروی جو یہاں چلتی ہے نا کہ فیل ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ سے رزلٹ آ جاتا ہے، رزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ صاف صاف طور پہ آپ کے سامنے ہوگا، اور واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اسی لیے ابھی موقع ہے، ابھی سدھر جانا ہے نا، ابھی خود کو صحیح کر لینا ہے تاکہ کل کے دن پچھتانا نہ پڑ جائے. خیر، آج کے لیے اتنا ہی. آگے کی آیت ہم کل جو ہماری نیکسٹ کلاس رہے گی پرسوں، اس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ انشقاق کمپلیٹ کر لیں گے.